دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ دنیا مسلمان پہ تنگ ہو گئی، پھر پڑے گا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ فاروق کی آزادی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کرم، رحمت اور بخشش اور توفیق، جن کی توفیق سے، اذن سے جمعہ المبارک کی بابرکت برحمت ساعتوں میں آپ اس جامع مسجد قدسیہ منٹ گمری لاہور کے اندر جمع ہیں۔ پچھلا جمعہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کے موضوع پر ہم نے کوشش کی تھی، اور پاکستان میں تو اور اس ہمارے مسجد میں تو سنا ہی جا گیا، مگر اس مناسبت سے پوری دنیا کے اندر سنا گیا، اور بالخصوص باہر کے یورپ کے بہت سے لوگوں نے رابطہ کر کر بتایا کہ اس طرح کے مضامین کو جس میں اعتدال اور عشق دونوں کا پہلو سامنے ہو، اصل میں عشق معتدل نہیں ہوتا، عشق خود ہی اعتدال عطا کر دیتا ہے، اور رب نے اپنے محبوب کو صورت میں بھی کمال اعتدال والا بنایا، اور سیرت میں بھی کمال اعتدال پر عطا والا بنایا۔
صورت کی بات کریں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے کی جھلک تک کر زنان مصر کی انگلیاں کٹی تھیں، اور یہاں حال یہ ہے اس پری وش کے چہرے کا ذکر سن کر لوگ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سیرت رب نے خود خلق عظیم کا مالک قرار دیا۔ تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسی ٹاپک کو پراپرلی انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ اس کا بھی موقع ملا تو وہ پھر ان کے لیے ریکارڈنگ علیحدہ کروا دوں گا۔ آج کا مضمون کیونکہ محرم الحرام، اگلا جو جمعہ آئے گا وہ محرم الحرام کا آئے گا، تو یہ جمعہ بالکل ایج پر آ رہا ہے، محرم الحرام کے ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے، تو یکم محرم الحرام مراد رسول کشتہ عشق رسول وزیر مصطفیٰ خلیفہ دوم دماد علی المرتضیٰ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے چاہا کہ ان کے فضائل، مناقب اور سیرت سے اپنے آپ کو مزین کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں نے لی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ سے آپ اس کا پس منظر شان نزول کچھ یوں ہے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں بات چیت کرتے ہوئے کچھ اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ اختلاف رائے میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آواز حد سے بلند ہو گئی۔ رب باری تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل فرمائی۔ پہلے حصے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ایمان والے کا مطلب ہی غلام مصطفیٰ ہے۔ اور آج 7 ستمبر کا دن ہے، دو اعتبار سے بڑا اہم، ایک تو معرکہ کربلا کا فیضان پاکستان کو 1965 میں جو عطا ہوا، اور معرکہ بدر کا فیضان بالخصوص اللہ رب العزت نے 1965 کی جنگ میں ہم نوزائیدہ ملک کو، اس ملک کو شکست دینے کی طاقت عطا فرمائی جو کم و بیش 100 سال تک انگریز کے اسلحے کا اور ساری جدید جتنی بھی اس دور کی چیزیں تھی اس کے پاس موجود تھیں، اور ایسا منظر دیکھا ایمان جیتا اور فولاد ہار گیا۔ تو 7 ستمبر کا دن اللہ نے ہمارے جو ہوائی جنہیں ایئر فورس کہتے ہیں، فضائیہ، اس کی ابابیلوں سے کام لیا، اور ابابیلوں نے ایسے نشانے لگائے کہ آج بھی دنیا دنگ ہے، آج بھی دنگ ہے۔ میں عالم محمد محمود عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 سے پوچھا کر کیا لے اسکواڈرن لیڈر نے، ان کا جو ونگ کمانڈر تھا کہنے لگا کیا کر رہے ہو، یہ گنتی گننے کا وقت نہیں ہے۔ کہا میں گنتی نہیں گن رہا، ہر نمبر کے اوپر ایک جہاز گرتا ہے۔ ایسے اللہ نے پختہ نشان، تو یہ ان شہداء کے لیے بھی بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ نسبت آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر 1973 کے آئین میں آج کے دن مشترکہ طور پر قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے اقلیت قرار دیا گیا، اور ان کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار نہ دینے کا حکم ہے۔ انہیں
اپنے کلمے کو کلمہ اسلام کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، انہیں اپنی عبادات کو مسلم نماز کی عبادات کی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہیں اسی طریقہ کار سے مسلمانیت کا حق حاصل نہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تو تفرقے بازی ہے، تو یاد رکھیے ہندو اپنے آپ کو پرومیننٹلی کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، کرسچن پرومیننٹلی کہتا ہے میں کرسچن ہوں۔ تو منارٹی کے حقوق ہیں، انہیں یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی گرجوں میں رہیں، اپنی عبادات کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں بھی ایسے ہی تھا۔ مگر یہ جو پرابلم ہے یہاں پر آ کر قادیانیت پر بات کرنا، احمدیت پر بات کرنا، اس سے کیوں اس پر بات کریں؟ اس لیے چونکہ اس کا تعلق ایمان بالرسالت اور جان ایمان کے ساتھ ہے۔ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے ہی حضور سے وابستہ، بلکہ یوں کہوں کہ ہم نے رب کو مانا ہی اس لیے ہے کہ حضور نے بتایا کہ رب ہے، جو اس کے مقابل کوئی آئے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں مضمون سے ہٹا ہوں، مجھے علم ہے، میں بتا رہا ہوں صرف آپ کو۔ اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ پاکستان سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا وجود ہی دو قومی نظریہ ہے، اور اس نظریے کی بنیاد اسلام، قرآن اور سنت اور ذات مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ تو وہ لبادہ اسلام اوڑھ کر باہر لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے تو اللہ رب العزت نے 1953 میں کئی ہزار لوگوں نے شہادتیں دی تھیں، جس کا 20 سال بعد یہ ثمر 1973 میں قادیانیت کو اسلام سے خارج کیا کہ کوئی بھی شخص ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر اسلام کی تعریف پر پورا نہیں اتر سکتا۔ بس میں نے یہ سمجھانا تھا، آپ کو چیزیں پیش کی، واپس آتا ہوں مضمون پر، وقت لیا اس کے لیے معذرت۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب اس شان رسالت کی اسی زمرے میں ساری بات کو سمجھ لیجئے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ رب جس بارگاہ کی آواز کو نہیں چاہتا کہ اس سے اوپر کسی کی آواز آئے، اور آواز میں مماثلت نہیں چاہتا، آواز میں سملیرٹی اور برابری نہیں چاہتا، چاہ جائے کہ کوئی اس کی ذات پر بات کرے، رب کو یہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا ولا تجہروا، اچھا یہ ایک ادب بتایا کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، پہلا ادب بتایا۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو نا بلند آواز سے، اب اس آپس میں ماں باپ بھی شامل ہے، ہر بڑا چھوٹا شامل ہے، ہر ادب کا رشتہ شامل ہے، کہ اگر تم نے اس طرح سے بھی بلایا تو یہ بھی ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیے تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ جب شعور آ جاتا ہے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو رب چاہتا ہے جو ادب رسالت معاب کا خیال نہیں رکھتا، رب اسے توفیق توبہ ہی عطا نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں شرک کرنے والے کو توفیق توبہ دے دیتا ہے۔ بڑی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں،
اپنی بارگاہ میں شرک کرنے والے کو توفیق توبہ ملنے کا امکان ہے، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ مگر جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، احترام، رسپیکٹ اور ان کی تعظیم توقیر کا خیال نہیں کرتا، رب کہتا ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال غائب کر دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ اعمال کے پہاڑ لے کر جائیں گے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال کا ایک پہاڑ ہوگا۔ رب کہے گا ان اعمال سمیت یہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا مالک میرا قصور کیا ہے، یہ تیری عبادات کی ہے۔ فرمایا ان سب میں سب کچھ عبادات تو ہیں، مگر عبادات کی جان میرے مصطفیٰ کا ادب اور محبت و عشق تھا، اس میں وہ عشق، محبت اور ادب کی خیرات نہیں۔ میں نے تمہاری عبادات کا کیا کرنا ہے، مجھے تمہاری عبادات کی نہ پہلے عادت تھی، میں نے تو یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا کہ میں پہچانا جاؤں، مگر یوں کہ میں مصطفیٰ کا ہو کر پہچانا جاؤں۔ میں نے ہر عمل میں، تم نے دیکھا نہیں، میں چاہتا تو ساری نمازوں کے احکام، پڑھنے کا طریقہ میں نے قرآن میں اتار دیتا، مگر میں نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ مگر جب سیکھنے کی بات آئی تو میں نے در مصطفیٰ پر بھیجا کہ صحابہ نے کہا آقا کیف نصلی، ہم نماز پڑھے کیسے؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے تکتے ہو۔ یعنی آقا کو تکنے سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی صحابہ کی۔ میں نے یہ بھی بات وضاحت کرتا جا رہا ہوں اور کہا بس تمہاری بھی ہو جائے گی۔ اب نماز حکم رب کا، طریقہ مصطفیٰ کا۔ آج بھی یہ امت محتاج ہے ہر لحاظ سے در مصطفیٰ کی۔ میں شکیلے کا بابا کے دوہل رد کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی محبت و رحمت کرنے والا نہیں ہے، مگر اس نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو وہ صفات دی ہیں کہ نماز پڑھنی اس کی ہے مگر طریقہ مصطفیٰ کا اپنانا۔ بات آگئی سمجھ؟ اگر کوئی یہ کہے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، رب ہمارے لیے کافی ہے، تو اسے کہو نا کہ آج بندے کی عبادت رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو فجر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھ لے فرض میں ہو جائیں گی، پڑھے۔ ظہر میں دل کیا کہ مالک آج دل کرتا ہے 6 رکعتیں فرض پڑھوں، ہو جائے گی۔ جمعے میں دل کرتا ہے 2 کے بجائے 4 پڑھوں، جمعہ ہو جائے گا۔ مغرب میں دل کرتا ہے، رب نے کہا 3 پڑھنے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے نہیں مالک 5 پڑھنے ہیں، مالک ہو جائیں گے؟ کہا مجھے رکعتوں کی حاجت نہیں ہے، مجھے رکعتوں کی ضرورت یا عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے محبوبوں نے کیا اور پھر میرے مصطفیٰ نے کیا، اس لیے جو اس کے مطابق کرے گا، تمہارے 4 نہیں مصطفیٰ کی نقل میں 2 ہی پڑھ دو قبول، مغرب کی 3 ہی قبول کر لوں گا مصطفیٰ کے واسطے۔ روزہ لے لیں، ہمارا دل کرتا ہے نہیں ہم اب تراویح کے بعد روزہ کھولیں گے، میرا اور رب کا معاملہ ہے، کر لے ہو جائے گا روزہ اس کا۔ حج اس کا دل کرے، اب رب تو کوئی نہیں جاتا نا، حج اس کا دل کرے نہیں میں ربیع الاول میں جاؤں گا، تو ربیع الاول میں حج ہو جائے، بتائیں اب رب بھی وہیں پر ہے، رب کہیں گیا تو نہیں نا، رب بھی وہیں پر، رب کریم بھی وہاں پر، اس کی رحمتیں بھی وہیں پر، جگہ بھی وہی، عرفات بھی وہی، منا بھی وہی، مزدلفہ بھی وہی، کعبۃ اللہ بھی وہی، مگر حج نہیں۔
مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ مصطفیٰ والی بات کو یاد کرو، دن وہی جس میں میرا محبوب آئے اور میرے محبوب ابراہیم آئے۔ کوئی کسی بھی طریقے سے نماز پڑھتا ہو، مگر اگر میں اسے کہوں کہ تمہاری نماز درست نہیں تو وہ دلیل کیا لائے گا؟ حدیث لائے گا نا۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بھی حدیث لاؤں گا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور عطا نہیں کر سکتے، تو میرا سوال ہے نماز کس سے لے کر آج بھی پڑھ رہے ہو؟ آج بھی کس سے نماز لے کر پڑھ رہے ہو؟ اگر دے نہیں سکتے تو تمہیں عبادت کا طریقہ کیسے دے دیا ہوں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ بات سمجھا دی میں نے۔ آگے ہیں، وقت بڑا مختصر ہو جاتا ہے، مضمون پھر ان کی بات چلے تو پھر محبوبی کی بات ہوتی ہے۔ مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، میری مجبوری بھی ہے۔ آپ سننے سے نہیں رک سکتے، میں سنانے سے نہیں رہ سکتا۔ تو ان الذین یغضون، آگے پھر رب نے فرمایا، حضور کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی، وہ تھوڑے اونچا سنتے تھے، ایسے کہتے ہیں حضور کے صحابی جو ہوئے تھے، میں انہیں وہ تو نہیں کہہ سکتا، اونچا سنتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، فرمایا میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میری تو آواز ہی اونچیاں ہیں۔ تو فرمایا قیس اب تیرا کیا بنے گا؟ تو حضور کی بارگاہ میں کئی دن نظر نہ آئے، تو حضور لجپال ہے۔ محمود غزنوی کو کہہ سکتے ہیں کہ تو نے فلاں دن مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو یہاں تو دورہ مصطفیٰ ہے، دورہ زمانہ مصطفیٰ تھا۔ حضور نے کہا قیس نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر کر ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے کہ آواز بلند نہ کرو۔ تو میں تو رہ نہیں سکتا، اب اس لیے نہیں رہا کہ کہیں اور بے ادبی نہ ہو جائے، میرا تو پہلے بھی سرمایہ لٹ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اسے بلاؤ، اسے کہو تمہاری بات نہیں ہو رہی، تمہاری بات نہیں ہو رہی، تم نے یہ کام بے ادبی سے نہیں کرتے، تمہاری مجبوری ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ حضور کی محبت کے لیے آواز بلند کرنا اور حضور کے عشق کے لیے آواز بلند کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے، اس کے مقابل کوئی آواز آئے تو وہ بے ادبی میں آ سکتی ہے، جس سے اذیت رسول آقا کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ فرمایا ان الذین یغضون، اب وہ لوگ جنہوں نے آوازیں پست کر لی، اس میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پست کر لیا۔ یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ بار بار آپ کو لے کر جائے، یہ آج بھی آیت ادھر حضور کے مواجہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ مواجہ وجہ، جہاں حضور کا چہرہ آتا ہے، جو جالیاں ہیں نا، مواجہ اس لیے کہتے ہیں، یہ میں یاد کروا دیتا ہوں کہ لفظ کئیوں کو نہیں، مواجہ ان کو علم نہیں، کئیوں کو نہیں پتا ہوگا، یاد کروا دیتا ہوں۔ تو وجہ جہاں حضور کا چہرہ، جہاں حضور ہم غلاموں کو تکتے ہیں کہ آ گیا آ گیا، وہ جگہ حضور کا چہرہ ہم کھڑے اس لیے ہوتے ہیں، آقا بردہ آ گیا ہے، آقا گناہگار بلایا تھا حاضر ہو گیا، حضور ہوں بڑا گندا مگر آپ سے پیار کرتا ہوں، حضور معافی مل جائے، وہ جگہ جہاں ہمارا سب کچھ قربان، جہاں پر یہ کائنات کا نظام کا محور جو ہے وہ جگہ۔ فرمایا یغضوا اصواتهم، جنہوں نے اپنی آوازوں کو نیچے کر لیا، صرف آواز نیچی کی۔ اب یہاں پر اعمال عبادات کا ذکر نہیں آیا، ایک عمل کیا، آواز نیچی کی، ادب رسول میں، تعظیم رسول میں، توقیر رسول میں، عزت رسول میں،
اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو چن لیا. اور امتحانہ کا پہلا معنی ہوتا ہے چمڑے کو کھلا کرنا. ایک معنی ہے چمڑے کو کھلا کرنا، یعنی اللہ، اور اگلی آیت کو ملا کر پھر پڑھیں تو کہا قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو رب نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لوگوں، بارگاہ ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، تقوی رب کا مل رہا ہے. اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب ہے، ان کے دلوں کو میں اپنے محبوب کے ادب کے لیے کھول دیتا ہوں. اب عبداللہ ابن ابی بھی یہ آیات سن رہا تھا اور حضرت عمر بھی یہ آیات سن رہے تھے. وہیں پر کفار بھی یہ آیتیں سنتے تھے اور وہیں پر عشاقان صحابہ مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار بھی آیتیں سنتے تھے. مگر فرق کہاں آ رہا ہے؟ تو فرمایا اور ایک معنی اور بھی ہے کہ امتحان کہتے ہیں کسی چیز کا عادی ہو جانا، عادی ہو جانا. تو رب کہہ رہا ہے جن میں ادب رسول ہے ان کے دلوں کو میں محبت رسول اور اپنے تقوی کا عادی بنا دیتا ہوں. عادی کیسا ہو گیا؟ اب میں سیدنا فاروق اعظم کی طرف آتا ہوں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت، تو صحابہ کہتے ہیں، اب میں آگے اپنے مضمون پر سے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے چہرے کو ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، ایسے بس آنکھیں چھپا کر حضور کو تک کر پھر آنکھیں نیچے کر لیتے تھے کہ کہاں ہماری آنکھیں اور کہاں چہرہ ہے مصطفیٰ، کہیں دیکھنے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اور بیٹھتے ایسے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوتے ہیں. میرے وہ استاد گرامی جمعہ پڑھایا تھا جو قبلہ پروفیسر ڈاکٹر نواز ظفر چشتی صاحب، سبحان اللہ، وہ فرمایا کرتے بیٹے لوگوں نے ایسا عشق کیا حضور کی بارگاہ میں تو آواز بلند نہ کرنے کا حکم آیا تھا، صحابہ نے اپنی سانسیں ہی بارگاہ مصطفیٰ میں روک لی. وہ کہتے حدیث ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اور اگر حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے، اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھتے. اور اس میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ تھے جو آنکھ بھر کر چہرہ مصطفیٰ کو تکتے تھے اور چہرہ مصطفیٰ کی نگاہیں انہیں تکتی تھی. یہ حضور کو تک کر مسکراتے تھے اور حضور انہیں تک کر مسکراتے تھے. لوگوں یہ وہ ابو بکر عمر ہے. پتی پتی بول بول یا رسول یا رسول، پتی پتی نور نور یا رسول. ان کے ادب کا، ان کے احترام کا، ان کے عشق کی صداقت کا، ان کی محبت کی اس کشتہ ہونے میں کیا شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ذکر کرتے تو فرماتے میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے. ایک بھیڑیے نے ایک عربی بدو سے کلام کیا اور حضور کی بارگاہ میں وہ بدو آیا، کہنے لگا مجھ سے بھیڑیے نے عربی میں باتیں کی ہیں. فرمایا ہاں میں بھی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر بھی تصدیق کرتا ہے، عمر بھی تصدیق کرتے ہیں. اور ابھی ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے. یہ آپ عشق و ادب کا عالم دیکھیں، محبت کا حضور کے ساتھ. اور یہ وہی وفا ہے کہ یار نے آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑے اور ابو بکر عمر کے اٹھا کر کہا لوگوں جس طرح تم مجھے یہاں پر ان کے ساتھ دیکھ رہے ہو قیامت میں بھی یہ میرے ساتھ ہوں گے.
की। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। और आका ने कहा क़यामत तक, हाय हुजूर ने कहा नहीं क़यामत को उठे भी के इकट्ठे। आज भी हुजूर के पहलू में आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर तुरबत अक़दस से करीमा, हम सब का सब कुछ कुर्बान उस जगह पर, और हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कदमों में हज़रत फारूक आज़म, और एक जगह खाली है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे, वो जगह आज भी खाली है। ये मैंने आपको वाक़यात सिर्फ सुना नहीं रहा, बता रहा हूँ। और सैयदना फारूक आज़म वो हैं, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ। मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म रब ने तब दिया जब हज़रत उमर फारूक ने आका से अर्ज़ की, आका ये आपके दादा जान के पैर आपसे बड़े मिलते हैं। फरमाया हाँ मेरे दादा जो हुए। तो आका मेरा दिल कहता है कि रब इस जगह को नमाज की जगह ना बना दे। उन्होंने कहा, रब ने हुक्म जारी कर दिया, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, लोगों मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने काबा वहाँ बना लिया, मैंने काबा वहाँ बना लिया। काबा क्या है? जिस तरफ सोने ने रुख फेर दिया, काबा बना ही तब था जिस तरफ सोने ने रुख फेर दिया। रब हुर्मत शराब का हुक्म हजरत फारूक आज़म की तायद में। बदरी कैदियों को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह हमारे रिश्तेदार लगते हैं तो वक्त है, इनको वक्त दिया जाए, हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं, इनसे पैसे ले लेते हैं, पैसे लेकर हम छोड़ देंगे तो इनको वक्त मिलेगा इस्लाम को स्टडी करने का, तो शायद इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे, ईमान ले आए। हज़रत उमर फारूक फरमा रहे थे, नहीं आका, इन्होंने मेरे बिलाल को बहुत तंग किया, इन्होंने सुमैया को कैसे शहीद किया, इन्होंने फलां के साथ क्या जुल्म किया। आप खुबैब की पीठ को देखें, आज भी कोयलों के साथ किस तरह से झुलसी हुई है। फलां को देखें, आका इन्हें छोड़ना नहीं, इनमें से हर एक को पकड़ें, उसके जुर्म को बताएं और उसे कत्ल करवा दें। अब जब हुक्म ये हो रहा था तब रब ने हुक्म नाजिल नहीं किया। जब फैसला हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की राय में हुजूर ने फरमाया कि नहीं अबू बकर की राय बेहतर है, तो रब ने हजरत उमर फारूक की राय को इख्तियार किया और फरमाया, सोनिया नबी के लिए जायज़ नहीं कि इन जैसे कातिल लोग उनके पास हो तो वो उनको कत्ल कर कर खून ना बहाए। ये अब कोई के हुजूर को झिड़का है, झिड़का नहीं। रबी हुक्म तब नाजिल करता, वही तो मुनक़ते नहीं हुई थी जब ये वाक़या हो रहा था। रब ने तब हुक्म नाजिल कर देता तो बात ही खत्म हो जाती। बाद में क्यों किया? बताना चाहता था, मुस्तफ़ा अबू बकर की बात करके तूने उसकी तायद कर दी और उमर की राय की तायद मैं रब होकर कर देता हूँ। पता लगे कि अबू बकर और उमर, अगर अबू बकर तुझे ज्यादा प्यारा है तो उमर की बात कर कर मैं बताता हूँ मुझे उमर बहुत प्यारा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये शान वाले। फिर अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे के अहकाम के वक्त बात आई, हुजूर को हजरत उमर फारूक ने दामन पकड़ लिया, सहाबा है जिसका जनाजा मुस्तफ़ा पढ़ाए वो बख्शा गया। तो आका ने फरमाया, उमर वो उसका काम था, ये हमारा काम है। रब ने इसके लिए भी आयत उतारी, सोनिया बाकी सबको माफ कर दूंगा, इसके लिए आप भी अगर 70 बार माफी मांगे और 70 से भी ज़ायद बार माफी मांगे, मैंने इसे माफ नहीं करूँगा और आइंदा से इन जैसों की नमाज जनाजा पढ़ानी नहीं आपने। बल्कि ये आप देखें, ये भी हजरत उमर फारूक की शान। पर्दे के अहकाम हजरत उमर फारूक की तायद। रमज़ान की रातों में हुकूक ज़ौजियत इंसान है, उस हवाले से फरमाया कि वो भी अदा करने का हक हजरत उमर ने लेके दिया। रब ने कहा ठीक है, पहले इजाज़त नहीं थी,
بعد میں اجازت مل گئی. یہ بھی حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہوا. یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں. اب اس پس منظر میں اگر کوئی یہ بات کرے کہ بعد میں حضرت عمر فاروق ایسے ہو گئے, انہوں نے ایسے کیا, میرا ایک ہی سوال ہے, رب کو تو پتا تھا نا انہوں نے ایسا ہو جانا ہے, تو رب نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل کیوں کی؟ آ رہی ہے بات سمجھو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب رب نے ان کی شان میں آیتیں نازل کر دی, اس کا مطلب رب والی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, بندوں کی تعریف کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, اور ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت, حضور کے عشق میں کشتہ کیسا رکھتے ہیں. آج بھی وہ پرنالہ آپ کو اللہ لے کے جائے تو موجود ہے دائیں طرف. مجھے یاد آ گیا, میں نے حدیث میں پڑھا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے مسجد نبوی کی طرف, تو کسی نے چوزے ذبح کیے, تو وہ پرنالہ تھا, اس سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر پڑے. جب کپڑوں پر پڑے تو آپ جمعہ کے لیے جا رہے تھے, فرمایا یہ کس شخص کا گھر ہے؟ اسے پتا نہیں, اس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, اس کے نعرہ اکھاڑ دو. بعد میں پتہ لگا, بتایا گیا کہ حضرت عباس کا گھر ہے, حضور کے چچا کا. وہ آئے, فرمایا نہیں, اس پرنالے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی, اس لیے میں نے وہ پرنالہ ہٹوا دیا, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. یہ عدل اور انصاف کی بات ہے. آپ نے فرمایا, حضرت عباس نے نہیں, میں کچھ اور کہنے آیا ہوں. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, باقی آپ کی مرضی. وہ پرنالہ خود میرے مصطفیٰ نے لگایا تھا. جب یہ بات سنی, کہا بھی اٹھیے, اٹھ کر چلیں, اور گئے اور جا کر کہا اب آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو. ہائے لوگوں, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم جو ایسے آواز لگائے نا کیسر روم, تو اس کا سب کچھ وہ کانپنے لگ پڑے کہ عمر کی آواز آئی ہے. وہ کہے کیسر کسرا ایران, تو یہ بات سن کر ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑے. وہ کیسر اور کسرا روم اور کسرا ایران کو للکارنے والے حضرت فاروق اعظم. اب وہ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ایسے اپنے نبی کے چچا کے کندھے پر انہیں کھڑا کر کر, خود نہیں کھڑے ہو رہے, انہیں کھڑا کر کے کہتے ہیں ٹھیک اسی جگہ پر نعرہ لگائیے گا جہاں مصطفیٰ نے لگایا. یہ کیا ہے عشق و محبت, ہائے کیا ادب ہے, کیا احترام ہے. عشق مصطفیٰ کی جھلک دیکھنی ہے, جب حجر اسود کا موقع ملے نا تکنے کا, تم بھی اس طرح ہی کہنا تو ایک پتھر ہی تو ہے. یہ حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا, کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. لوگوں یہ بھی عقیدہ ہے عمر فاروق ہے. فرمایا مگر خدا کی قسم میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے. کہتے حدیث بند ہو گئی, مگر حضرت عمر فاروق لب سے لب مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹوٹ پڑے عشق میں. یہ عشق عمر فاروق ہے. آپ بازار سے گزر رہے ہیں رات کے وقت, رات کو گزر رہے ہیں اپنے دور حکمرانی میں. ایسے بھی حکمران تھے جو راتوں کو سوتے نہیں تھے, وہ سوتے نہیں تھے, اور رب باری تعالیٰ ان کے صدقے اسلام کو کھونے نہیں دیتا تھا, اسلام کو بلندی پہ رکھا. گزر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ صحابیہ خاتون تھی, نعت پڑھ رہی تھی. آقا ہم آپ کو تکتے تھے, آقا ہم آپ کی قربت والے تھے, آقا آپ ہم سے دور چلے گئے, آقا اب آپ کا دیدار اس طرح نصیب نہیں ہوتا, حضور قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جائیں گے. یہ عقیدہ بیان کر رہی ہیں اپنا. حضرت عمر سے رہا نہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہا, دروازے سے آواز آئی کون؟ کہا عمر. کہا عمر کا یہاں کیا کام؟ کہا بی بی عشق کی تار چھیڑ کر کہتی ہے عمر کیا کہا کیا؟ دروازہ کھول. دروازہ کھلا تو آپ نے فرمایا اے بی بی وہ نعت کے اشعار پھر پڑھنا ذرا. اور جب اس شعر پر پہنچے کہ
یہ فرماتے کہ مجھے قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا۔ حضرت عمر نے کہا عمر کو بھی شامل کرو اور کہو آقا عمر کو بھی نہ بھول جائیے گا۔ لوگوں یہ وہ عالم، یہ شخصیات ہیں، اور ان کو پھر آقا نے اس لیے کہا کہ یہ وہ ہے شیطان، کیا عمر کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا۔ آقا نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا خواب میں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، مطلب میں نے فیضان نبوت میں بہت بڑا حصہ عمر کو عطا کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس پر اختتام کرنے کی طرف آتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ایک چادر اکثر پہنتے تھے، یہ جھگڑے ہوتے تو ایسی باتیں نہ ہوتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے یہ چادر کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ایک بہت پیارے دوست جس کا نام عمر تھا اس نے مجھے عطا کی تھی، اور بے شک عمر اللہ کے لیے خالص ہے اور اللہ اس کے لیے خالص بھلائی چاہتا ہے۔ پھر آپ رونے لگ پڑے۔ لوگوں یہ حضرت مولا علی شیر خدا، ان کے وصال کے اوپر بھی حضرت مولا علی شیر خدا نے خطاب کیا حضرت عمر کی شان میں۔ جن سے ایسی باتیں ہوتی ہیں ایسے خطاب نہیں کیے جاتے، جن کی آواز ایسی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کشف کی نظر سے، نظر کشف کے ذریعے میدانوں میں اندازہ لگا لیتے تھے اس وقت کاکا کیا کر رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیا کر رہے ہیں، خالد بن ولید کی تلوار کس طرح للکار رہی ہے، کس میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہوا، اسی طرح اپنی دور میں جمعے کا خطاب کر رہے تھے، جمعہ کا خطاب مدینے میں کر رہے تھے، خطاب کے دوران کا ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں، اور چند مہینوں کے بعد حضرت ساریہ آئے اور کہنے لگے لوگوں میں شکست ہونے کے قریب تھی کہ اچانک مجھے شام ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ میں اوٹ میں ہوا تو یقین جانو تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ ان کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط آپ اور ایک شخص کو لایا گیا، گندم کا قحط تھا، شخص لایا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹے جانے لگے۔ آپ نے کہا بھائی تم نے چوری کیوں کی؟ کہنے لگا امیر المومنین بات یہ ہے میں اپنی بھوک برداشت کر سکتا تھا، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، گندم مہنگی ہو گئی ہے، میں نے اتنی گندم چوری کی کہ میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا حضور کے شہریوں کا یہ حال ہے تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن۔ کہا آج عمر تب تک رب کی مقرر کردہ حد کو ساکت کرتا ہے جب تک ہر ایک کو گندم آسانی سے مل نہیں جاتی، اور اپنے اوپر گندم کو حرام کرتا ہے، ہائے ہائے گندم کو حرام کرتا ہے، اور زیتون پیتے تو پیٹ گڑگڑاتا، فرماتے اور گڑگڑا، تب تک نہیں ملے گا جب تک مدینے کے ہر باسی کو نہیں ملے گی گندم۔ یہ دنیا مسلمان پہ تنگ ہو گئی، جا عمر کے دور کے نقشے اٹھا کے لا، ان سے وفا والے عاشق حکمران میں ملے تاکہ دنیا اسلام پھر سے بلند ہو سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔